پہلے ہم سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الناس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے رحمان رحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے پروردگار کی۔ اعوذ کا معنی ہم نے سورۃ الفلق کے آغاز میں بیان کر دیا۔ الناس یعنی انسان، اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو تمام انسانوں کا رب۔ توجہ فرمائیے، تو جب سب انسانوں کا رب وہی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان کسی اور کو اس کی جگہ دے دے اور بجائے رب حقیقی کی پناہ میں آنے کے اور پناہ گاہیں ڈھونڈے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی۔ دو، ملک الناس، ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی بادشاہت، سلطنت، اور جس کا حکم چلتا ہے سلطنت پر، ملک پر، اسے کہتے ہیں ملک۔ ملک الناس، اس کا حکم چلتا ہے انسانوں کو۔ کس کی مجال ہے، کس دشمن کی مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پناہ دینا چاہے اور وہ اتنا طاقتور ہو کوئی اور کہ اللہ کی پناہ کو توڑ کر کسی کو نقصان پہنچا لے؟ کوئی نہیں۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ بادشاہ یعنی جس کا تسلط ہے، جس کا حکم چلتا ہے اور اس کے حکم پر پھر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ تین، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ الہ یعنی معبود، انسانوں کے معبود کی۔ اب میں پناہ میں آتا ہوں کس ہستی کی؟ جو لوگوں کا، انسانوں کا رب بھی ہے، ان کا بادشاہ بھی ہے اور ان کا معبود بھی ہے۔ ان صفات یعنی گویا ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت، اس کی بادشاہت، حاکمیت اور اس کی معبودیت، ان تینوں صفات سے اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ ان تینوں صفات کو کے ذریعے خدا کو پکار کر اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور کون ہے ان صفات والا جو اس سے بڑھ کر پناہ دے سکے کسی کو؟ انسانوں کے معبود کی۔ کس سے پناہ؟ اب توجہ فرمائیے، من شر الوسواس الخناس، بار بار اور بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شر سے۔ ایک نقطے پر توجہ فرمائیے، سورۃ الفلق پہ اگر آپ غور کریں تو وہ بیرونی دشمنوں اور شرور، شر کی جمع شرور ہوتی ہے، بیرونی شرور سے پناہ مانگی گئی۔ سورۃ الناس میں انسان کے بدن کے اندر سے جو ایک وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان کا نفس امارہ اس کو وسوسہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے یا اسے ڈرا دیتا ہے کہ مثلا یہ کام نہ کرنا ورنہ تیری جان چلی جائے گی،
اور اسے اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیتا ہے۔ یہاں خرچ نہ کرنا ورنہ تو بھوکا ہو جائے گا، اور اللہ پر توکل سے اسے دور کر دیتا ہے، کنجوس بنا دیتا ہے۔ وہی اپنی عیاشیوں پر جب خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی دولت کو شو آف کرنے کا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھانے کا وقت آتا ہے، وہاں پہ کہتا ہے خوب خرچ کر، ایسی شادی کر بچے کی کہ لوگ انگلیاں منہ میں ڈال لیں، انگلیاں دانتوں میں دبا لیں، کیا شادی کی ہے، کیا فلان کیا ہے۔ اس وقت نہیں کہتا فقیر ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا آتا رک لے۔ یہ اندر سے جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ الفلق بیرونی شرور اور دشمن، اور سورۃ الناس اندرونی انسان کے شر اور دشمنوں سے پناہ مانگنا گویا کہ ہمیں سکھا رہی ہے۔ اندر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود، اور باہر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود کو۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمائیے، شکوک و شبہات کے ذریعے ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے اندر سے۔ ایک دفعہ باہر سے ہم پروپیگنڈا سنتے ہیں، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ کچھ سن کر مثال کے طور پر اندر سے خود بخود انسان سوچ کے نتیجے نکالتا دور چلا جاتا ہے وسوسوں کی دنیا میں، غلط خیالات کی دنیا میں۔ تو باہر سے بھی پناہ مانگنا سکھائی، اور جو اندر انسان کے ہوتا ہے اس سے بھی پناہ مانگنا سکھائی۔ اب دیکھیے، من شر الوسواس الخناس، شر کا معنی واضح خیر کے مقابلے میں الوسواس، وسوسہ کرنے والا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ چپکے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے، کوئی خیال کسی ہمارے دل میں آ جائے، مثلا اسے کہا جاتا ہے وسوسہ۔ یہ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے والے بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اور ان کا جو باپ ہے، سردار ہے، وہ ابلیس ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا۔ یہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور نہ نظر آنے والی مخلوق، جن۔ لفظ جن کا معنی یاد رکھیں۔ ہم جیسے جن بولتے ہیں تو ذہن میں وہ آ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی سٹوری بکس پر ان کی تصویر بنی ہو دیکھی، دو بڑے بڑے سینگ ہے، یا ہم نے کارٹون میں دیکھا ہے، یا کسی اس قسم کی فلم میں جن دیکھا ہوا ہے، تو یا بچپن میں کہانی سنی، اس میں کہانی سنانے والوں نے ہمیں جن بتایا، اس کے اتنے سر تھے اور اتنے سینگ تھے اور اتنا بڑا تھا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سارے انسان کے اپنے تصورات ہیں۔ لفظ جن کا جو معنی ہے ایسی مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی، اور قرآن نے جو اس کے بارے میں بتایا کہ جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان کے بدن کو، اسی طرح جن کا جو خلقت ہے وہ آگ کے شعلے سے ہوئی ہے، کسی گرم چیز سے ہوئی ہے، اور ایسی آگ، ایسی وہ گرم آگ ہے کہ جو انسانی آنکھ اس کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ قرآن کا بیان ہے جن کی خلقت کے بارے میں۔ لیکن لفظ جن کا کیا معنی ہے؟ جن کا معنی دو سینگ نہیں ہے، جن کا معنی کوئی بہت بڑا کوئی بلا نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ جن کا معنی سمپلی کیا ہے؟ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ اور وہ جو ابلیس ہے اس کو بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ بھی یہی مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ تو نظر نہ آنے والے وسوسہ کرنے والے، اور نظر آنے والے جو انسان ہیں وسوسہ کرنے والے، ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے دل کے اندر وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وسوسہ کسی لذت کے بارے میں ہوتا ہے، کسی گناہ کے بارے میں، کہ یہ کام ضرور کرو۔ کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے کہ جس سے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ کام میڈیا کرتا ہے۔ کسی کی مثال کے طور پر کسی کی شخصیت کو آج میڈیا بدنام کرنا چاہے تو وہ
جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے، آپ کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اگر آپ آیات قرآن سے زندگی کی روش نہیں لیتے اور رد عمل کیسے کرنا ہے قرآن سے روش نہیں لیتے، دین سے نہیں لیتے، آپ پروپیگنڈے میں آئیں گے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ جو غلط پروپیگنڈا ہے وہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دے گا، اور وہ پھر اندر ہی اندر پکتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو لیکن بعض شیاطین ایسی باتیں کریں کہ وہ آپ کی نظروں میں بدترین بندہ بن جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ آج کل کا میڈیا، ہر جو ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ جس کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے اس کے خلاف مختلف طریقوں سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور جو کمزور دماغوں کے اور ٹھوس بنیادوں پر سوچنے والے اور بات کو پرکھنے والے نہیں ہوتے، سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے، وہ عام طور پر بھیڑ بکریوں کی طرح ان پروپیگنڈوں کے پیچھے چل بھی پڑتے ہیں۔ الوسواس، وسوسہ کرنے والا۔ الخناس، خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس، توجہ کیجئے، جو آئے اور وسوسہ کر کے چھپ جائے، پتہ نہ چلے، خفیہ ہو اور بار بار تکرار کرے اپنی حرکت کی، لیکن پتہ نہ چل سکے کہ کون ہے۔ اس کے کئی طرح سے آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے معنی کو۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو پردوں کے پیچھے بیٹھ کر، چاہے شیاطین جن ہو چاہے شیاطین انس، انسانوں میں سے ہو، پردوں کے پیچھے بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں معاشرے کو خراب کرنے کی، معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کی، اور نام رکھ لیتے ہیں مثلا انسانی حقوق۔ انسانی حقوق میں شامل ہے عورت کو عورت سے شادی کرنی چاہیے، مرد کو مرد سے شادی کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ جو کمنگ اٹریکشنز ہیں اس کی وہ ہے کہ مثلا خاتون جو ہے وہ اپنے کتے سے بھی شادی کر سکتی ہے اور وہ بھی رجسٹرڈ ہوگی۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ کتیا رکھ کے اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے، اور اسی طرح یہ انسان اور حیوان کا آہستہ آہستہ فرق ختم کر دیں گے۔ جو فرق اللہ نے بنائے اس فرق کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، شیطان ختم کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس نے قسم کھائی ہے بیان قرآن کے مطابق کہ تو نے جو ان کو بنایا ہے میں انہیں تبدیل کروں گا، اور تو زیادہ کو میرے بندے پائے گا، تھوڑے ہی تیری طرف جائیں گے۔ وہ تو لگا ہوا ہے، اور اس کے وہ جو دنیا پرست اور نفس پرست جو اس کے لشکر بن جاتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں شکوک میں مبتلا کرنے کے لیے چینلز بناتے ہیں سوشل میڈیا پر، لوگوں کو بے دین اور خدا پرستی سے نکال کر ایتھیسٹ بنانے کے لیے جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ سب شامل ہے، بار بار آتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کا پیج کھولا، مثلا آپ نے فیس بک کھولی، آپ کچھ اپنے مطلب کا کام کرنا چاہ رہے تھے، اچانک ایک وسواس الخناس قسم کا اشتہار آیا اور ساتھ میں ایک اور پکچر آئی، اور آپ کو اپنا کام بھول گیا اور آپ اسی میں لگ کے پتہ چلا آپ کئی گھنٹے بیٹھے رہے اسی میں۔ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں ہمارا بچہ بڑے آرام سے سو رہا ہے، اور بچہ جناب اپنے فون پر، اپنے ٹیب پر پتہ نہیں کیا کیا بے حیائیاں دیکھ رہا ہے۔ ایک وسوسہ کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا، بار بار آنے والا چھپ جانے والا، آنے والا چھپ جانے والا۔ یہ چھپ جانے والا کیا مطلب ہے؟ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر پتہ چل جائے، اگر مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پہ فلان کمپنی ہے جو یہ ہمارے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، پھر ہمارا رویہ ذرا ہم الرٹ ہو جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ مثال کے طور پر اسکول میں، کالج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس کے لوگ کہ جو طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں فلان شخص کو گمراہ کیسے کیا جائے، فلان کو اپنے گندے گروپ میں شامل کیسے کیا جائے، فلان ہمارے دفتر میں یہ ایک ہی بندہ ایماندار ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی کھل کے بے ایمانی نہیں کر سکتے، اس کو کس طرح کرپشن پہ مائل کیا جائے، چاہے دھمکی کے ذریعے سے اور چاہے لالچ دے کر، اس کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا جائے، خوف کا وسوسہ یا لالچ کا وسوسہ کیسے ڈالا جائے۔ من شر الوسواس الخناس، مثالیں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے
اور 1 گھنٹہ ہمارا اس درس کا ہو چکا ہے، اس کو ہم جلدی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے دلوں میں غلط خیالات پیدا کرتی ہیں، غلط رغبت پیدا کرتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا مرکز کہاں پر ہے؟ ابلیس۔ اور پھر اس کے لشکر کچھ دکھائی دیتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے، کچھ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے لشکر جنات بھی ہیں، جیسے سورہ جن میں بھی تذکرہ آیا، اور اس کے لشکروں میں وہ انسان بھی شامل ہیں کہ جو بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ بالکل اپنے آپ کو شیطان میں بدل چکے ہیں، جانور میں بدل چکے ہیں، سوائے نفس پرستی کے، کہ خود بھی نفس پرست ہیں اور چاہتے ہیں پورا معاشرہ بھی اسی طرح جانور اور حیوان بن جائے، لہذا وہ حیوانی آزادیوں کا پرچار کرتے ہیں۔ دین نے انسانوں کے لیے جو نظام سجیسٹ کیا ہے، تجویز کیا ہے، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، حیا، اور وہ اقدار، وہ ویلیوز جو دین نے دی ہیں، ان کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مردوں کو، عورتوں کو، مخصوصاً خاص طور پر نوجوان نسل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ انسان کے اندر جو حیوانی جنبہ ہے، جو ایک حیوانی لذات کی طرف انسان زیادہ رغبت کرتا ہے، ان کو پھر بنا سوار کر خوبصورت عورتوں کو، ایکٹرز کو، ایکٹریسز کو، ماڈلز کو استعمال کریں گے، خوبصورت آوازوں کو استعمال کیا جائے گا، ایسے لباس پہننے کے اندازوں کو استعمال کیا جائے گا، مختلف انداز سے سامنے لایا جائے گا، تاکہ انسانوں کو نفس پرست بنایا جا سکے اور انہیں غافل کر دیا جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے، اور اس دنیا میں گزاری گئی زندگی اگلی دنیا میں آنے والی زندگی کے ساتھ یہاں کا ہر کام وہاں پر ایک نتیجہ رکھتا ہے۔ اس سے غافل کر دیا جائے، اس کے انکار پر مائل کر دیا جائے، کیونکہ جو اس کو ملحوظ رکھے گا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، ابلیس کی چالیں اس پر کامیاب نہیں ہوں۔ لہٰذا اس ایک جملے میں تمام وہ چیزیں جو آ کر ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتی ہیں، چاہے ڈرا کر ہمیں خدا سے دور کرنا چاہے، خدا کے احکام پر عمل سے، چاہے لالچ دے کر لذتوں اور گناہوں کا ہمیں خدا کی اطاعت سے دور کرنا چاہے، سب شامل ہے اس میں، کچھ باہر نہیں ہے اس سے۔ پس سورۃ الفلق میں سارے باہر کے شر اور سورۃ الناس میں سارے اندر کے شر، دونوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، اور اللہ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں۔ بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شر سے، آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ قلب قرآن جسے کہتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے، اسی قلب کو، کیونکہ وہ سینے کے اندر ہوتا ہے مرکز، عام طور پر ہم پھر عرض کریں کہ قرآن کی زبان وہ عام افراد جو معاشرے میں زبان بولتے ہیں وہ ہے۔ ہم بھی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا میرے سینے میں راز ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ راز کہاں ہوتا ہے؟ وہ دماغ میں ہوتے ہیں مثلا، اور وہ اوپر ہے، لیکن وہ جو عام لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی استعمال کے مطابق قرآن مجید کے استعمالات ہیں۔ قرآن میں قلب سے مراد وہی ہے جہاں پہ عقل ہوتی ہے، جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ چیزوں کو تجزیہ و تحلیل انفارمیشن کا ہوتا ہے، اور پھر انسان فیصلے کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو صدور سے وہی مراد ہے۔ صدور میں یعنی لوگوں کی عقلوں میں وسوسے کرتا ہے، جہاں پہ عقل رہتی ہے اس مرکز میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، عقل کو جدھر جانا چاہیے اس کی توجہ کسی اور طرف کروا دیتا ہے، جو عقل کا صحیح استعمال ہے اس سے ہٹا کر غلط استعمال، مکاریوں میں، بے ایمانیوں میں، کرپشن میں اس طاقت کو استعمال کی طرف مائل کر دیتا ہے اس طاقت کو۔ یہ سب کیا کرتا ہے؟ ایک وسوسے سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ جو یوسوس وسوسہ کرتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ آیت نمبر 6 جو آخری آیت ہے، من الجنت والناس، جنہ جن کی جمع ہے، جن کا معنی ہم نے بتا دیا،
جیم نون نون، اور اس کو جب لکھا جاتا ہے تو 2 نون کی جگہ 1 نون لکھ کر اوپر تشدید ڈال دی جاتی ہے۔ جن کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیز کہ جو دکھائی نہیں دیتی، اسے جن کہا جاتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیونکہ وہ باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتا، چھپا ہوتا ہے، اس بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی جیم نون اور نون سے۔ ایسی بیماری جو انسان کی عقل کو اپنے اندر ڈھانپ لے اور اسے کام نہ کرنے دے، اسے جنون کہا جاتا ہے، اور جس کو یہ بیماری ہو جائے اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ تو سب بنیادی معنی جیم نون نون کا ان تمام الفاظ کی شکلوں میں موجود ہے۔ دکھائی نہ دینا، تو جن یعنی وہ مخلوق کے جو دکھائی نہیں دیتی، خود ابلیس بھی اسی مخلوق میں سے ہے۔ چاہے یہ وسوسے کرنے والے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے کرنے والے، دکھائی نہ دینے والے یعنی جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، جو ان کاموں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر سورۃ الفلق میں بتایا کہ جو اپنے آپ کو جادوگر شو کرتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کس طرح دماغ کو متاثر کرنا ہے کہ یہ قبول کر لے کہ مجھ پہ تو جادو ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر ایک مثال میں عام طور پہ دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر، اگر ان کے جادوؤں میں اتنی ہی تاثیر ہوا کرتی تو بجائے یہ کہ کسی سے 5,000 ٹھگ رہے ہیں اور کسی سے 10,000 اور کسی سے 1,00,000 پہلے دیکھ لیتے ہیں بندے کی مالی حالت کیسی ہے، اسی کے مطابق اپنا بل بنا کے دیتے ہیں، ان بے ایمانوں کے جادوؤں میں اگر وہ تاثیر ہوا کرتی تو یہ دنیا کے امیر امیر لوگوں پر کوشش کرتے، پلان کرتے کہ جادو کریں، اور پھر ان سے کہیں کہ بھائی اب تم بیمار ہو گئے ہو، میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں تمہیں، میں ہی تمہارے جادو کا توڑ کر سکتا ہوں۔ تو ہر دنیا کے سیٹ کے ساتھ اس کے پرسنل، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی طرح پرسنل میجیشنز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی نظر آئے آپ کو؟ نہیں نظر آئے۔ تو یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں، لیکن جو ہمارے ذہن میں تصور ہے ان کی حقیقت کا، وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سحر ہے، اور سحر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال وہ بھی الو کے سر کے ذریعے، یا مثلا کپڑے کٹے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے سوراخ ہوئے پڑے کپڑوں میں، اور جناب کپڑوں پہ خون کے چھینٹے اور جادو ہو گیا اور کوئی اس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہی آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا۔ من الجنۃ والناس، جس نے وہ کیا وہ آپ کو نہیں نظر آیا کہ کس طرح یہ خون پہنچا میری الماری میں کپڑوں تک، کس طریقے سے آگے۔ یہ ہنر ہے ان کا۔ اگلا کام آپ خود کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، اگلا کام آپ کے دماغ کا ہے، اگر آپ نے اس کو مسلط کر لیا تو یہ وسوسہ ہے۔ یہ جب پیدا ہو جائے تو انسان اگر اپنے رب کی پناہ میں نہ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے بیمار ہی پڑ جائے، بستر پہ لیٹ جائے، مر جائے، ہو سکتا ہے، لیکن اس مرنے میں اس کا قصور ہے اپنا، اس کی جہالت، اس کے ایمان کے نقص کا قصور ہے، ایک کمزور دماغ ہونے کا قصور ہے، خرافات پرستی کا، وہم پرستی کا قصور ہے، نہ کہ جادوگر میں اتنی طاقت ہے۔ والذی یحیی و یمیت، موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات، خداوند عالم کے پاس سارے اختیارات۔ ہاں، کسی کی ٹرک، کسی کے وسوسے کی وجہ سے آپ اسے اپنے اوپر مسلط کر لیں اور بستر پر چلے جائیں تو یہ بھی مثلا اللہ سے دوری کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ چاہے جنوں میں سے ہوں اور چاہے انسانوں میں سے، یہ وسوسہ ڈالنے والے۔ بس ٹیکنیکس ہیں، مختلف طریقوں سے نفسیات، انسانوں کی نفسیات، سائیکالوجی اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر یہ شیاطین جن و انس، مثال کے طور پر انسانوں میں سے بھی، کہ کس طرح لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کا سٹارٹ کس سے ہوتا ہے مائنڈ کنٹرول کا؟ وسوسہ ڈالنے سے۔ آپ
اپنی حلال تنخواہ پر یا اپنی حلال تجارت پر قناعت کر کے چل رہے تھے، ایک خوبصورت مہنگی چیز دکھا کر ایک اشتہار سے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے، چند لمحے کے لیے سڑک کے کنارے یا اپنے ٹی وی کی سکرین پر یا اپنے موبائل کی سکرین پر آپ نے ایک اشتہار دیکھا، اس سے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوا، اور اس کے بعد آپ کی ساری توجہ اسی وسوسے کی طرف ہو گئی۔ اسی وسوسے کو سوچتے 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 شروع میں آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور مثلاً آفس سے گھر پہنچتے پہنچتے جب سے آپ نے وہ دیکھا، پہنچتے پہنچتے آپ کے دل میں پکا ارادہ بن گیا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ تعلق قائم کرنا ہے، میں نے یہ چیز خریدنی ہے، میں نے یہ جگہ خرید کے رہنی ہے، وسوسہ ڈال دیا۔ اور پھر جب آپ کے حلال جو ذرائع تھے آمدنی کے، آپ نے دیکھا کہ وہ کافی نہیں ہے، تو پھر یہی وسوسہ سبب بنا کہ آپ حرام کی طرف رغبت کریں۔ حلال تعلق قائم نہیں ہو سکتا، پھر آپ حرام تعلق قائم کریں۔ یہ ہوتا ہے وسوسہ۔ ہم نے عرض کیا، اس کی مثالوں سے ہمارے ارد گرد بھرا پڑا ہے۔ ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ مجھے مثلاً اس وقت میرے دماغ میں کتنے وسوسے، میرے دل میں کتنی ناجائز خواہشات پل رہی ہیں۔ یہ آتی ہیں مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے آتی ہیں، مختلف لوگ استعمال ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، کچھ استعمال ہوتے ہیں، ان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے لیکن موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا شیطانی سسٹم ہے الہی سسٹم کے مقابلے میں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، شیطان کو ہم نے کسی پر تسلط نہیں دیا کہ وہ زبردستی تم سے خرابی کروا لے۔ وہ انہی پر مسلط ہوتا ہے جو خود اپنے آپ پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ مسلط کیسے کرتے ہیں؟ مثلا مجھے پتا ہے یہ حلال رستہ ہے، یہ حرام رستہ ہے، میں دیکھتا ہوں حلال رستے سے میں اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا، اور دیکھتا ہوں حرام رستے سے پہنچ سکتا ہوں۔ اب وہ وسوسہ مجھے ہو رہا ہے کہ میں ادھر پہنچوں، لیکن زبردستی مجھ سے کوئی وہ کرا نہیں سکتا، وہ وسوسہ مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ جس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، جیسے بھی ڈالا ہے، چاہے کسی ظاہری چیز کے ذریعے ڈالا ہے، چاہے کسی ایسی چیز کے ذریعے ڈالا ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے ذہن میں آ گیا۔ اگر میری انفارمیشن ناقص نہ ہو، میں آپ کو ایک مثلا مثال دے رہا ہوں وسوسے کی۔ یہ جو سینما ہاؤس میں پروجیکٹر کے ذریعے فلم چلائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی جو پیچھے فلم چل رہی ہوتی ہے وہ بہت سارے فوٹوگرافس ہوتے ہیں، وہ فلم چل رہی ہوتی ہے، وہ جو کیمرے کی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے لائٹ نکل کر اور پھر اس فوٹو کو ریفلیکٹ کرتی ہے کیمرے کے اس پروجیکٹر پر، اس کینوس پر مثال کے طور پر، تو وہ تصویریں باری باری آتی ہیں۔ ان تصویروں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ہمیں وہ حرکت کرتی کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ اس لیے کہ انسانی آنکھ جو ہے، اگر میں بہت پہلے پڑھا تھا، ظاہراً فزکس میں پڑھا تھا، اگر میں غلطی نہ کروں، ایک سیکنڈ کے اگر 10 حصے کیے جائیں، ایک سیکنڈ کے، ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جائے اور ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے سے پہلے اسے ہٹا لیا جائے تو ہماری آنکھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے، لیکن اس چیز کا سگنل ہمارے دماغ تک چلا جائے گا، یعنی متوجہ نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ یہ بھی وسوسے کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا میں اس زمانے میں ہمارے ٹیچر تھے، یا مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں بات کروں 1991-92 کی، تو اس وقت کچھ اس طرح بتایا گیا تھا کہ مثال کے طور پر اگر سینما میں جو مووی چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک کے بعد ایک پکچر جلدی جلدی آتی رہتی ہے اور ہماری آنکھ کو لگتا ہے جیسے موومنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں فلم دکھائی دیتی ہے، جبکہ ان پکچرز میں وہ پکچرز ہوتی ہیں، فوٹوگرافس ہوتی ہیں، اس میں موومنٹ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر مثلاً چند پکچرز کے بعد آپ مثال کے طور پر کسی کولڈ ڈرنک کی پکچر ڈال دیں، اس کا نام لکھا ہوا یا اس کی شکل ڈال دیں،
تو جو مووی دیکھ رہا ہے اس کو نظر نہیں آئے گی وہ، لیکن اس کے دماغ میں کچھ دیر کے بعد بار بار جب وہ ریپیٹ ہوگا ہر چند پکچرز کے بعد، تو اس کے دماغ کے اندر ایک توجہ سی پیدا ہو جائے گی، گویا کہ اس کو وسوسہ ہو جائے گا کہ مجھے یہ کولڈ ڈرنک پینی ہے، اس کا دل کرنا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو ایکسپرٹ ہے وہ زیادہ بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی وسوسہ کیا جاتا ہے، انسان کے اندر خیال پیدا کیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو شیطان ہے نا، ابلیس، اور اس کا سیٹ اپ ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، وسوسے کرتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں، اور ان خیالات کو پھر اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ جو کام کرنے کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا انسان نے، اب بالآخر اس کام میں اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، مبتلا کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، آخری آیت نمبر 6، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا، کبھی ہے من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے۔ پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں، اور اس کے شکر کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے شروع ہونے والا درس کا یہ سلسلہ آج سورۃ الناس پر، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر اللہ نے ہمیں تمام کرنے کی توفیق دی، اور اس دعا کے ساتھ اس درس کو تمام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی کتاب سے مستقل رابطہ قائم کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ اللہ کی کتاب جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے کہ وہ سب سے بہتر باتوں کو بیان کرنا جانتا ہے، اور جو کتاب قرآن اس نے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، وہ کتاب سب سے بہترین اور سب سے زیادہ برحق باتوں پر مشتمل ہے، اور وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر غور کرنے کی، اور قرآن کے بارے میں بھی جو شیطانی وسوسے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی دین بتانے والا شیطان کا پروپیگنڈا کر رہا ہو، اسے خود بھی نہ پتہ ہو، بڑے خلوص کے ساتھ کر رہا ہو، لیکن عقل سے کام نہیں لے رہا، شاید عقل سے زیادہ کسی اور چیز سے کام لے رہا، یا شاید اس کی اپنی ایسے ماحول میں تربیت ہوئی ہے جہاں قرآن کا کوئی حصہ نہیں تھا، جو نصاب اسے پڑھایا گیا ہے اس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں تھا، رسمی سا تھا برکت کے لیے، ثواب کے لیے، لہذا جو اس نے برکت ثواب لینا سیکھا ہے وہی آ کے اب عوام کو بھی سکھا رہا ہے، قرآن سے دین لینا نہیں سیکھا، قرآن کی آیات کی اپنے افکار اور نظریات پہ تعویل کرنا سیکھا ہے، قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنے دماغ کی اور اپنے عقائد و افکار کی اصلاح کرنا نہیں سیکھا، قرآن پہ باہر سے چیزیں لا کر تھوپتا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالی خود ان کو بھی اور اس عوام کو بھی کہ جو ان کے شر میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو بچنے کی توفیق دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اختتام کرتے ہیں یہاں پر، توجہ کیجئے، اس کو یہ نہ سمجھیے گا جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے ختم قرآن، نہیں، ختم قرآن نہیں، میں اس درس کا اختتام ہی دوبارہ سے قرآن کا آغاز کر کے کروں گا، تاکہ آپ کو ذہنوں میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ ہم نے یہ والا کبھی ختم نہیں کرنا کہ اس کے بعد پھر پڑھنا نہیں ہوتا، پھر پتہ نہیں کب باری آئے گی،
آئی تو اگلے ماہ رمضان میں آئے گی، ایسا نہیں کرنا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ اس قسم کا ختم قرآن جس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے کے لیے قرآن سے رابطہ نہ ہو، یہ شیطانی وسوسہ ہے، ختم قرآن نہیں ہے، جاری ہے قرآن، قرآن جاری ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں۔ اس ختم کے معنی کی بھی ہم اپنے دماغ میں اصلاح کریں۔ پروردگار عالم قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے حقیقی معنوں میں تمسک کرنے کی، صرف زبان سے نہیں، ان کے احکام، ان کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم خود سے سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھیں اور اللہ کی کتاب کے سائے میں صحیح روایات کا مطالعہ کریں۔ سورۃ الفاتحہ کی چند آیات کی تلاوت پر ہم اس درس کو تمام کریں گے، اور یہ میسج ہے کہ قرآن تمام نہیں ہے، قرآن قیامت تک جاری ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیوں میں قرآن مجید جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کا رابطہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔